السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ریاست گجرات کے مختلف ضلعوں سے تشریف لائے ہوئے میرے بہت ہی معزز محترم مشفق اور محسن حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عظام، عمائدین الشہر، ہمارے نقیب محترم چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چراغوں کی روشنی پر منڈلانے والے پروانے سبھی عاشق نہیں، کچھ ہواؤں کے مخبر بھی ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ذرا سنبھل کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم راستوں پہ نہیں، کیلے کے چھلکوں پہ چل رہے ہیں. صرف پھسلنے کا خطرہ نہیں، کمر کی ہڈی کے ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ ہے. خوش فہمی زندگی کا حصہ بن چکی ہے ہم لوگوں کی. نرگسی خوابوں پہ جیتے ہیں اور دسترخوان پہ شامی کباب کھایا کرتے ہیں. اس وقت جو اتھل پتھل چل رہی ہے اس کے ذمہ دار جتنے اغیار ہیں اس کے کم معاون ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ بھی اس کے بڑے معاون ہیں. دیکھیے، باہر کی روشنی کافی نہیں ہے جب تک کہ اندر کی روشنی نہ ہو، اور کلہاڑی اس وقت تک لکڑی کو کاٹ نہیں پاتی ہے جب تک کہ کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہیں ہوتا ہے.
تو لکڑی کا جب کوئی دستہ ہوتا ہے تب پیڑ کے کٹنے کا رستہ ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی دیوار پر بیٹھتا ہوں جہاں دونوں طرف جھانکتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ادھر خریدار بیٹھے ہیں، ادھر بکنے والے بیٹھے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ملک میں ہم جیسے لوگ کون کہاں کس کی غلامی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑا برداشت کر لیجئے گا مجھے آپ لوگ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ہمت سے کوئی اس لب و لہجے میں آپ کو دوسرا کوئی بتا دے سچائی۔ میں آپ کو خوش فہمی سے اور خوابوں کی دنیا سے باہر لانا چاہتا ہوں۔ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت نہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، نہ ملت کی بات ہو رہی ہے، نہ دین کی بات ہو رہی ہے، صرف اور صرف مفادات کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ یا آپ اپنے دل پہ نقش کر لیجئے، اس امید پر نہ بیٹھیے کہ کوئی دست محبت و شفقت آپ کے تعاون نصرت کے لیے آنے والی ہے۔ نہیں، اپنا انتظام خود کر لیجئے، خود کر لیجئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عروج بخشے تو نمک کم کھایا کرو تاکہ زوال کے دنوں میں پانی پینے کی نوبت زیادہ نہ آئے۔ میرے بہت ہی معزز علماء کرام، اگر آپ اجازت دیں اور برداشت کر لیں تو میں اپنے دل کی تڑپ اور درد کو آپ کے سامنے نچوڑ دوں انشاءاللہ، اگر آپ برداشت کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہمارے اور آپ کی جو سہلانے والی خوش فہمی کی چربیاں ہیں اسے الفاظ کے خنجر سے پھر چھلنا پڑے گا۔ آپ میری مخالفت کیجئے مگر اپنی نسلوں کے مستقبل کو درست کر لیجئے، اس میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ ہم اور آپ کتنے دن ہیں؟ ہم اور آپ تو جی چکے، جن کی عمریں 40 ہو چکی ہیں وہ اچھی خاصی جی چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیے کہ اس ملک میں جس طرح ہمارے بزرگوں نے، ماضی کے بزرگوں نے، جس طرح ہمارے ماضی کے اکابرین نے گمنامی کو قبول کرتے ہوئے اپنے مکانات، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے مال و زر کو لٹاتے ہوئے جھوپڑیوں میں رہ کر ہم جیسے گنہگاروں کے مستقبل کو سنوارا ہے، کیا ہم بھی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کا کم از کم ارادہ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ ارادہ ہے ہمارا؟ ورنہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ دینداری، یہ نماز، یہ پرہیزگاری، یہ یونیفارم، یہ داڑھی اور ٹوپی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، مگر خبر لیجئے اپنے گھروں کی، او تہجد گزاروں، کہیں تمہاری بیٹیوں کے گود میں پرورش پانے والا بچہ کسی کفر اور شرک کا متوالا تو نہیں ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ میں کوئی چنیا بیگم تھوڑی نہ ہوں، میں شہر کی زندگی گزارتا ہوں اور حالات سے واقف ہوں، کتابیں کم پڑھتا ہوں، سماج کو زیادہ پڑھتا ہوں۔ ایک ایک آدمی اور ایک فرد کو میں نے دیکھا ہے قریب سے، اور میں دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کل بھی ہمارا اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ بقیہ بہت زیادہ امیدیں کسی سے نہ لگائیے، مت لگائیے، اور ہماری قیادت اور ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے آقا صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مولوی کا نہیں پڑھا ہے، کسی مسلک کا نہیں پڑھا ہے، کسی جماعت کا نہیں پڑھا ہے ہم نے۔ لہذا جو حضرات
شریعت و سنت کے دائرے میں رہیں گے وہ سر پہ ہوں گے، اور جو دائرے کو کراس کرے گا وہ جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو ہم اسے ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے دو چیلنجز ہیں۔ پہلا یہ کہ عزت و ناموس اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور اس ملک میں رہ کر کرنا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی ضمانت دینا۔ صورتحال نازک سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس نازک بنانے میں اپنوں کے ہاتھ نہیں، پوری آستین ڈوبی ہوئی ہے، پوری آستین ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سودے کہاں کہاں ہو رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ یہ مال بچا ہوا ہے یا بک چکا ہے، کون کس کو بیچ رہا ہے کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دعا کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہم کہتے ہیں اس کی تمنا مت رکھو، اب یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ پہلے یہ ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ ذرا سی کمال آ گیا، صلاحیت آ گئی، مت پوچھیے۔ کوئی مسلح بیچ رہا ہے، کوئی مقتدی بیچ رہا ہے، کوئی خواب بیچ رہا ہے، کوئی آنسو بیچ رہا ہے، کوئی بیماری بیچ رہا ہے، کوئی تقوی بیچ رہا ہے، کوئی پرہیزگاری بیچ رہا ہے، کوئی خاندان بیچ رہا ہے، کوئی آبا و اجداد بیچ رہا ہے۔ بولو بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا ہے؟ دعائیں بیچ رہے ہیں دعاؤں کے تاجر، دعائیں بیچ رہے ہیں دعاؤں کے تاجر، گر دعا نہ خریدو گے تو بددعا دیں گے۔ میرے علماء کرام، خواب خرگوش سے باہر آ جائیے، اس لیے کہ آگ آپ کے دروازے پہ لگی ہوئی ہے۔ میں سب سے زیادہ اگر فکر مند ہوں تو آنے والے 25 سالوں کے بعد مسلم نسلوں کے لیے فکر مند ہوں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میری فکروں سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں مکھی ہی صحیح، لیکن اے مکھیوں تمہاری بھی قیمت ہے۔ اگر سبزی تولنے والی ترازو پہ مکھی بیٹھ جائے تو چونی کا فرق نہیں پڑنے والا ہے، پڑنے والا بتاؤ؟ نہیں نا؟ لیکن اگر سونا تولنے والی ترازو پہ مکھی بیٹھ گئی تب کیا ہوگا؟ بھائی 15-16 ہزار کا تو فرق پڑ ہی جائے گا۔ بولو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ 15-16 ہزار کا فرق پڑ جائے گا۔ اسی لیے سونار اس ترازو کو آکسیجن سے بچا کر اندر چھپا کر رکھتا ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسی مکھیوں کو تیار ہونا پڑے گا جو سونا تولنے والی ترازو میں بیٹھنے کی جرت رکھ سکے، جرت رکھ سکے انشاءاللہ۔ پہلی بات، یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سہلانی کی گفتگو بالکل نہیں کر رہا ہوں آپ سے، دو ٹوک گفتگو، اور میں جانتا ہوں کہ ان گفتگو کی وجہ کر میں کتنی آنکھوں میں چڑھا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض لوگ گلے اسی لیے لگتے ہیں میرے کہ وہ سلیقے سے گلا دبا سکے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، دعا کیجئے اللہ میری حفاظت فرمائے، مجھے خطرہ اگر ہے تو دین فروشوں سے ہے۔ اگر مجھے کسی طرح کا خطرہ ہے اس ملک میں تو میں آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں کہ وہ خطرہ مذہبی تاجروں سے ہے۔ مذہبی تاجر جنہوں نے دین کو بیچا ہے، نسلوں کو، قوموں کو، امت کو بیچا ہے، ان سے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ لیکن میری قوم کے لوگوں، آپ جاگ جائیں، آپ اپنے تعلق سے فکر مند ہو جائیں۔ آپ کو کرنے کے کام کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے، آپ خوب جانتے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔
پہلی بات یہ ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنے کے لیے اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت برہنہ علم کو لباس عزت عطا کرتی ہے. اہل اللہ کی صحبت، مگر شرط ہے کہ اہل اللہ ہوں. اس مارکیٹ میں بھی فراڈ آ گئے ہیں. صبح میں ٹیلی فون پر بیعت ہو، یہ شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے. ہاں، یہ فراڈ گری یہاں بھی ہو رہا ہے. میں ایسے سے پیروں کو جانتا ہوں جو مجلس کے پیر ہیں تو تنہائی کے شیطان ہیں. میں جانتا ہوں، آئی نو پرسنلی. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو مجلس کے پیر ہیں تو تنہائی کے شیطان ہیں. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں تو سچے بندوں کی محبت نصیب فرما. اللہم انا نسألک منک حب و حب من یحبک. اللہ کے نیک بندے، یہ جو پینڈیمک کا دور چلا ہے 2-2.5 سال، اس میں اہل اللہ بڑی تعداد میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی تعداد میں. اور اس وقت امت کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، سب سے بڑا نقصان، وہ راتوں میں رونے والی جماعت کا اٹھ جانا ہے. یہ میں آپ کو زبان سے نہیں، کچھ دل سے عرض کر رہا ہوں. راتوں میں جو رونے والی جماعت ہماری ہوا کرتی تھی، کہ جب اہل اللہ رات میں رویا کرتے تھے تو مجھ جیسا گنہگار چین سے سویا کرتا تھا. اس جماعت میں بڑی کمی آ گئی ہے. افراد اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تقریباً 2-2.5 ہزار امت کے مخلصین، اکابرین، معززین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تقریباً، اور روزانہ ہو رہے ہیں. تو پہلی گزارش میرے علماء کرام سے یہ ہے کہ حضرات علماء کرام، اب وہ جو کمی آ رہی ہے راتوں میں رونے والی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پوری کرتے ہوئے اللہ اپنی محبت و معرفت میں رونے کے لیے راتوں میں ہم سب کو قبول فرما لے. یہ بہت بڑا علاج ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی دوا دیگر تدبیروں کے مقابلے میں یہ سب سے افضل تدبیر ہے اور اول تدبیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی درجے وارثین ہیں، کسی نہ کسی درجے. ظاہر ہے کہ ہم اپنے حالات سے واقف ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا کہہ نہیں سکتے، ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن ہم ہیں تو حضور کے نام لیوا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ راتوں میں تھوڑی دیر بھی تنہائیوں میں لامبے سجدے میں اللہ سے اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے اور امت مسلمہ کی خیر و بقا مانگ لیا کریں انشاءاللہ. تو اس طرح سے قرآن کریم نے جو کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مشورہ نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم عطا فرمایا کہ تم میرے نیک بندوں کے ساتھ رہا کرو. اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم ہرگز نہیں دیتا ہے جو ناپید ہو یا ناممکن ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو حکم دیا ہے کہ تم میرے سچے بندوں کے ساتھ رہا کرو، تو اس آیت کی برکت سے گنہگار سے گنہگار انسان بھی جب اپنے دل میں طلب پیدا کرے گا کہ اللہ تو اپنے نیک بندوں سے مجھے ملا دے، تو انشاءاللہ قیامت کی اگلی صبح تک اللہ کے ولی اس زمین پر رہیں گے. لہذا یہ بات تو طے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اچھے لوگ اس دنیا سے مٹ گئے، ان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر مٹ گئے تو اللہ کا حکم قیامت تک کے لیے ہے نا بھائی. آیت جاری ہے منسوخ ہے؟ جاری ہے، تو قیامت تک کے لیے ہے. تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں کی صحبت بھی مقدر فرمائے
اور اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی درست کر دے، آمین۔ ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ درست فرما دے۔ اگر اس وقت علماء تیار نہیں ہوئے اور اس وقت علماء مخلصین اپنے اندر اخلاص کی کیفیت پیدا نہیں کیے، تو پھر جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی طرف سے تطہیری مہم چل رہی ہے، مومنین اور مخلصین بچ جائیں گے، منافقین سب چھانٹ دیے جائیں گے، چھانٹ دیے جائیں گے۔ آدمی جنگل میں بیٹھ کر اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ مکے اور مدینے میں بھی بیٹھ کر اگر اس نے خلاف ورزی اور بغاوت کی تو وہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں راندے درگاہ ہو جائے گا۔ سوال یہ نہیں اٹھتا ہے کہ کون کس ادارے سے فارغ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص و للہیت کی کچھ رمق باقی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر باقی نہیں ہے تو ہم نے بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگوں کو دیکھے ہیں، تاریخ میں بھی دیکھا ہے اور آج اپنی نظروں سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تاریخ میں ہم نے ابو الفیض فیضی کو دیکھا تھا، اتنا بڑا عالم کہ فارسی کے غیر منقوط حروف کے ذریعے اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی، لیکن بہکا ایسا، گمراہ ایسا کہ شراب کو حلال کرنا چاہا، دین الہی بنائی، سود کے جواز نکال لیے۔ آخر اپنی جھوپڑی اور خانقاہ سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ مجدد الفسانی نکلتے ہیں، گردن پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں او سند یافتہ مولوی، میں جانتا ہوں کہ تیری نسلیں بھی تربیت سے غافل ہیں، اور پھر جو تعاقب کیا ہے تو اکبر دین الہی سمیت اپنی قبر میں جا گھسا۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فتنہ مستشرقین کے زمانے میں اعتراضات کے ذریعے سے اٹھے تھے، جو فتنہ مستشرقین کے زمانے میں اعتراضات کے ذریعے اٹھے تھے، آج انہی فتنوں کی تکمیل ترغیبات کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ میری بات پہنچ چکی ہے آپ لوگوں تک؟ آپ سمجھ گئے میری اس بات کو؟ مستشرقین کے زمانے میں جو فتنے اعتراضات کے ذریعے سے اٹھے تھے، آج انہی فتنوں کی تکمیل ترغیبات کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں کتابوں سے چل رہی تھی، آج ان باتوں کی تکمیل لفافوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ بس لفافے دو، کیسا فتویٰ چاہیے بتاؤ؟ بولو ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں ایسے ایسے اداروں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں کہ درجے چہارم میں پڑھنے والا طالب علم دوسرے مدرسے سے افتاء مکمل کر چکا۔ یہ لطیفہ واقف ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ ارے بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دھندا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو میں غلط بول رہا ہوں؟ یہ کالا بازاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب جناب مودی صاحب روئیں گے تو پھر ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، یوگی صاحب کا ڈنڈا چلے گا تو ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے۔ بھائی یہ کالا بازاری دھندا ہم کیوں نہیں روک رہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے طباعت اور پرنٹر پریسوں میں دینی کتابوں سے زیادہ چندے کی رسیدیں چھپ رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے، کتابوں سے زیادہ رسیدیں چھپ رہی ہیں، اور چہارم میں پڑھنے والا طالب علم افتاء کی سند لے کر گھوم رہا ہے۔ دینے والا، وہ سند دینے والا کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے اور آپ جیسا مولوی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ مفتیان کرام ہیں، معلوم کیا تو وہ آن لائن مفتی ہے، ماشاءاللہ آن لائن کلاسز، اشتہارات آ رہے ہیں آن لائن افتاء کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیجئے۔ آپ سوچئے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اچھا مجھے آپ اطمینان سے بتائیے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، کسی آدمی کو اوپن ہارٹ سرجری کروانی ہو، بہت بڑا ڈاکٹر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، اس نے کہا آپ گھبرائیے مت، آپ احمد آباد میں رہیے، آن لائن میں آپ کو آپریشن کروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا لندن میں میں رہوں گا،
آپ ایک اچھا کاٹنے والے کو بلا لیجیے. محلے محلے میں مرغی کی دکان لوگ کھولے ہوئے, تل کلیجی دل سب نکالنے کا تجربہ ہے, بولو ہے نہیں. اس سے زیادہ قصائی کو بلا لیا, کہ سب کاٹنے کا تجربہ ان کو اچھا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہ آپ کا بیٹا گریجویٹ ہے کہاں؟ کہ اس کو کہیں یوٹیوب کے سامنے کھڑا رہے, جیسے ایسے بولو کرتا رہے. کہ اس کے بعد سلائی کے لیے اچھے آدمی کو بلائیے گا. کہ ارے بازو میں لیڈیز ٹیلر کتنا اچھا فینسنگ سیتا ہے, اسی کو بلا لو. جب وہ بلاؤز سی سکتا ہے تو ہمارا دل کیوں نہیں سی سکتا؟ آن لائن سرجری پھوکٹ میں بھی کوئی تیار ہوگا؟ ارے بھائی مرنے کو کون تیار ہوگا؟ یہ جو آن لائن افتہ چل رہا ہے, یہ دیکھنے کو تو ٹیکنالوجی سے استفادہ ہے, مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم سب بے فیض ہو جائیں گے. بے فیض ہو جائیں گے. بے فیض اور بافیض میں فرق یہ ہے, اپنی ماں اور سوتیلی ماں. اپنی ماں کے گود میں پرورش پانا اور سوتیلی ماں سے استفادہ کرنا. تھوڑا اور سمجھ لیجئے, بے فیض اور بافیض کا مطلب یہ ہوا اپنی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہونا, اور نہیں تو ڈبے میں امول کا دودھ پی کر بڑا ہونا. ظاہر ہے کہ جس نے ڈبے کا دودھ پیا وہ ماں کی فضیلت کو کیوں تسلیم کرے گا؟ وہ گجرات کی آنند کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرے گا. بھئی آنند ملک یونین لمیٹڈ امول ہے نا بھائی, وہ اس کی فضیلت کو تسلیم کرے گا. وہ ٹھیک ہی کہتا ہے, میری اصلی ماں گائے ہے. بیچارہ غلط کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا ہی نہیں. بھائی دیکھیے, بولنے والا غلط نہیں بول رہا ہے. ہماری ماتا گاؤں ہے, وہ گاؤں ماتا غلط نہیں کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو اپنی ماتا نے دودھ پلایا ہی نہیں. تو بیچارہ ڈبے کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے, تو ظاہر ہے جو جہاں سے آیا ہے وہی کو پکارے گا نا. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی؟ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو جو ماں کی اولاد ہے وہ ماں کی طرف لوٹا, جو کسی اور کی اولاد ہے وہ اس کی طرف لوٹا. اس میں ہم لوگ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے, ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے پرابلم کیا ہے. اب آن لائن مفتی صاحب کا حال کیا ہوگا؟ کہیں بھی بک سکتے, کسی بھی قیمت پر بک سکتے, 50 روپے میں فتوے لیے جا سکتے. ہاں, اور فتوہ بھی اتنا ہیوی ہے, چائنیز فتوہ, یوز اینڈ تھرو. ایک بار لیا دوسری بار کام کا ہی نہیں ہے. اب اس میں جو اوریجنل لوگ ہیں بیچارے, اہل اللہ ہیں, فکر مند ہیں. اچھا, اہل اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 65 سال کا ہو. ہم لوگوں کی ایک برائی یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک کسی کو بزرگ تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ بیچارہ اپاہج ہو کر ویل چیئر میں نہ بیٹھ جائے. جبکہ اسلام میں بہادروں کی جگہ ہے, اسلام میں اہل قوت کی جگہ ہے, مگر جب تک ویل چیئر میں نہ بیٹھ جائے اور 2-4 بیماریاں نہ ہو جائیں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہوائی جہاز میں اترے, ایک ساتھ ایک صاحب مقرر تھے, بڑے آرام سے اترے, بڑے ساتھ میں. ہم نے کہا یہ کافی پیجو, انہوں نے پیا, سب کچھ ٹھیک رہا ماشاءاللہ. رات میں جب جلسے میں آیا تو میں آ کے سیدھا اسٹیج پہ بیٹھ گیا. وہ آئے تو 2 آدمی ان کو چڑھا رہا ہے. تو ہم نے کہا یا اللہ, ان کو اچانک کیا ہوا؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہی تھے ابھی 4-5 گھنٹہ پہلے. دیکھا 2 آدمی بٹھایا, اور بس مت پوچھو, آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, اور وہ تکیہ کہاں ہے, اور وہ خادم کہاں ہے, اغلدان, پاندان, دسترخوان, خاندان, سب وہیں اسٹیج پر لا دو ان کو. یہ جو ڈھکوسلا ہے, یہ جو مکاری ہے, مکاری, یہ جو ڈھونگ ہے, اس ڈھونگی لوگوں نے بھی ہمارے لوگوں کو اپاہج بنا رکھا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے, کمرے میں جاتے تو پہلوان, سامنے آتے تو معلوم ہوتا کہ مریض ہیں. ارے مریض ہے تو یہاں کیوں آیا, اسپتال لے جائیے ان کو. یہ جو ہم لوگ کا بھی ایک مزاج بن چکا ہے. ٹھیک ہے, تکلیف آدمی کو ہوتی ہے, کچھ تکلیفیں میرے ساتھ بھی رہتی ہیں کثرت سے اسفار کرنے کی وجہ سے. اللہ شفا دے, آپ کو بھی شفا دے, ہمیں بھی شفا دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چلنے پھرنے کے قابل رکھا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ایک ڈھونگ اپناتے ہیں ہم. کیا ہوا آپ کو؟ رات میں کسی نے مارا ہے بہت بری طریقے سے آپ کو؟ کیوں آپ اتنا چیخ رہے ہیں؟ یہ جو مکاری ڈھونگ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو بچائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونگ اور تکلف سے
آپ بے نیاز تھے اور صحابہ بھی بے نیاز تھے، ہمارے اکابرین بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، طلبہ کو کھلی فضا میں پڑھا رہے، سردی کا زمانہ تھا تو دھوپ اچھی لگتی ہے، دھوپ میں پڑھا رہے تھے، اچانک اللہ کی مرضی بارش ہو گئی، سارے طلبہ اپنی اپنی حدیث کی کتابیں، کاپیاں، قلم، تپائی، چٹائیاں لے کر بھاگے اندر۔ سب سے پیچھے حضرت آ رہے ہیں، دیکھا کہ ساری کام کی چیزیں طلبہ لے کر چلے گئے، طلبہ کی جوتیاں بھیگ رہی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم اس دنیا میں دوبارہ دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا اللہ جانے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی جوتیاں لے کر گئے اندر۔ لڑکے رونے لگے، حضرت آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا بھائی آپ سب لوگ اپنی کام کی چیزیں لے کر آگے، میں نے دیکھا یہ بھی تو کام کی چیزیں ہیں تو میں لے کر آ گیا۔ یہ سادگی ہونی چاہیے۔ حضرت حکیم علمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام آپ کے لیے نہیں، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں، اب یہ سب نہیں، لیکن میں ہوں محتاج، کتنا ہے وہ اللہ جانے۔ اب یہ سب مکاری کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک پرانا مریض نئے مریض کو کچھ مفید مشورے دے رہا ہے، ہم سب مریض ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کروڑوں رحمت ہو حضرت کی قبر پر اللہ کی طرف سے، حضرت فرماتے ہیں کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ اسی لیے جھکتے ہیں کہ شہر کے سیٹھ صاحب سمجھے بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس لیے بھی جھک آئیے اور آپ کیسے ہیں، ارے آپ کی حسنات، رات ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ آپ فردوس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بیچارہ اگر کمزور رہا تو سمجھے گا آج میرا دن آ گیا ہے، حضرت نے رات میں جنت میں دیکھ لیا تو مروں گا تب تو جنت میں پہنچوں گا، اور حور و غلمان آپ کے نام پکار رہی تھی، یعنی اپنا مرتبہ بتا رہا ہے کہ میرا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کہ میں آپ کے دیکھ رہا ہوں، آپ کے مراتب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، جس کو ہمارے شاعر لطف الرحمان صاحب مرحوم نے کہا تھا ایک شعر کے ذریعے سے، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے اس فکر کو اور اس قول کو انہوں نے شعر کا جامہ پہنایا اور عجب شعر کہا کہ عجب طرز انا ہے یہ خاک ساری بھی، عجب طرز انا ہے یہ خاک ساری بھی، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا۔ ایسا جھک رہے جیسے رکوع اور سجدہ، کبھی تنہائی میں مل کر بیٹھیے کسی کام کے لیے تو پتہ چلے گا کتنا بڑا فرعون ہے یہ، کتنا بڑا فرعون ہے۔ کسی کام کے لیے جائیے تب پتہ چلے گا، جی تب پتہ چلے گا، کسی ضرورت کے لیے جائیے تب پتہ چلے گا۔ غلامی کرتے رہے تو سبھی آقا معلوم ہوتے ہیں، برابر بیٹھو تب پتہ چلے گا شفقت کتنی ہے، شفقت کتنی ہے۔ میں نے چونکہ اس دست کی ذرا ٹائم سے پہلے میں نے کچھ زیادہ ہی سیاحی کر لی ہے، عمر سے زیادہ میں نے ان گلیاروں کی سیاحی کر لی ہے، اور آپ یقین مانیے اب تو بس قلب میں انشراح ہوتا ہے تب کسی کو تسلیم کرتا ہوں، ورنہ سچ یہی ہے کہ اللہ والے مل جائیں تو ان کی جوتیوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ میں مکاروں کا جتنا بڑا مخالف ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل اللہ کا اتنا ہی بڑا دیوانہ اور غلام بنا کر اللہ رکھے، اور یہ مخالفت میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں کرتا ہوں، مجھے ان سے کوئی مال و زر نہیں چاہیے، اور یہ دے کیا پائیں گے، یہ تو خود ہدیہ نذرانے کے محتاج ہیں، یہ کیا دے پائیں گے کسی کو۔ لیکن یاد رکھیے گا خود ہی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، خود ہی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ تو کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کا احترام کیجئے اور خود بھی اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ دین کا کام کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے یہ کام۔
اللہ تعالیٰ دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی مسجدیں بناتا ہے. بولو بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بناتا ہے. تو دین کا کام کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اصل ہے دین پر خود چلنا. ہم لوگ دین کی باتیں بہت کرتے رہتے ہیں، شکر اللہ کا، اللہ نے دین کی باتیں کرنے کی توفیق دی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مگر اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دین پر چلائے، تاکہ کفن میں لپیٹ کر جب قبر میں ڈالے جائیں تو ہمارا شمار اللہ کی محبت والوں میں ہو، مکاروں میں نہ ہو. آج لوگوں نے دینداری کا لبادہ پہن کر اور اپنی صلاحیتوں کو نچوڑ کر تقریر اور رو کر دعائیں کر خواب بیان کر کے تقوی و پرہیزگاری کو مارکیٹ میں بیچ کر کروڑوں روپے کی جائیداد بنا لی ہے. کروڑوں، آپ سوچ نہیں سکتے آج ان کی اولادوں کا کیا حال ہے. اور بھی وہ چاہتے ہیں کہ اربوں تک پہنچ جاؤں میں، ارب ہو جائے ہمارے پاس، یعنی کروڑ اور اس پہ ملٹی پلائی ہو جائے، بس دولت جمع کرنی ہے، دولت جمع کرنی ہے. عزیزان ملت، دولت چاہیے تو بری چیز نہیں ہے دولت مانگنا، بالکل دولت کی خواہش کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے خزانے اگر بند ہو چکے ہوں تو غیروں سے مانگو. نعوذ باللہ. کیا اللہ کے خزانے بند ہو چکے؟ میرے رب کا خزانہ کیا کافی نہیں ہے ہمیں مالدار بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے؟ اللہ سے کبھی مال مت مانگیے ڈائریکٹ، اس لیے کہ مال کی صفت ہے کہ جب مال آتا ہے تو مصیبتوں کو لے کر آتا ہے. یہ مال کی صفت ہے. میں نے ایک بار سنگاپور کے سفر میں میرے شیخ حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پہ، جنت المعلا میں لیٹے ہوئے. میں نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ کچھ ایسی بزنس ہو جائے کہ اچھے خاصے مال آ جائیں حلال راستے سے. حضرت نے پھر میری اصلاح فرمائی. حضرت نے فرمایا براہ راست مال مت مانگا کرو، اس لیے کہ مال کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے ساتھ آتا ہے. دولت مصیبت کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے برکت والی دولت، خیر والا مال عطا فرما. ورنہ لوگ مال کی وجہ سے دلی کے تہاڑ جیل میں پڑے ہوئے. ہاں، دلی کے تہاڑ جیل میں آپ کو ایسے ایسے قیدی ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں مرغی تو دور کی بات ہے، مچھلی تک ذبح نہیں کی ہے. مگر کیوں ہے؟ اربوں خربوں کے چکر میں. کسی نے معلوم ہوا کہ جو بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے، وہ تو لندن میں ہے نا. جو بچ گئے وہ بیچارے تہاڑ میں چلے گئے. تہاڑ جیل کی حالت یہ ہے کہ اس وقت چھوٹا موٹا مجرم تو وہاں جا ہی نہیں سکتا. ہاں، وہاں جانے کا کرائٹیریا ہے کم سے کم 100 کروڑ کا گھوٹالا، اس سے نیچے والوں کی وہاں جگہ ہی نہیں ہے. کہا تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ تمہارا اسٹینڈرڈ ہے جانے کا؟ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 15-20 سالوں میں اسکول کے بچوں کو پڑھایا جائے گا، آؤ بچوں تہاڑ جیل دیکھیں. یہاں 100 کروڑ والے رہتے تھے، یہاں 500 کروڑ والے رہتے تھے. تو مال فتنہ ہے، لیکن اللہ کے خزانے سے مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے نا. اللہ نے اپنے نبیوں کو بادشاہت بھی دی. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کتنے وسیع تھے. اللہ اکبر. آپ سے کیا عرض کرنا ہے عزیزان ملت. تجارت یہ بہت باکمال چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تجارت شروع کی. آپ کی تجارت کا کیا عالم تھا اس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے. صرف اتنا اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے تجارت کا مال اونٹ کے پیٹھ پہ لدا تھا اور اونٹ کا قافلہ آ رہا تھا. پہلا اونٹ مدینے میں تھا، پچھلا اونٹ مصر میں کھڑا تھا. میں نے ایک دن بے وقوفی کی، میں نے حساب کرنا شروع کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کی جو کمپنی تھی، کارپوریٹ کمپنی، اس کا کیپٹل کتنا تھا. کیونکہ آج دنیا میں نے دیکھا ہے کہ جو کیپٹلسٹ ہیں ان میں ہوڑ لگی ہے نا ہر سال، نمبر 1 کون ہے، نمبر 1 کون ہے. تو کبھی نمبر 1 امیزون والے آگے، کبھی نمبر 1 بل گیٹس آ گیا، کبھی نمبر 1 آج اس وقت ایلن مسک ہے جس نے 44 ارب میں صرف ٹویٹر کو خرید لیا. ٹویٹر کو. بہرحال
اور انڈیا میں آ جائیے تو امبانی جی ہیں. دعا کیجئے کہ کسی دن رحمانی صاحب کا بھی نمبر آ جائے. دل بڑا رکھو بھائی, آپ میرے لیے مانگو, میں آپ کے لیے مانگو. بھائی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اگر امبانی صاحب کو اللہ دے سکتا ہے تو رحمانی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ بھائی دینے والا تو اللہ ہی ہے. ہارون رشید کے دربار میں کوئی سائل پہنچا تو دربار نے روکا, کس سے ملنا ہے؟ کہ ہارون رشید سے. کچھ ضرورت ہے؟ کہا ٹھہرو, وہ دیکھ نہیں رہے ہو بادشاہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے, نفل وغیرہ کچھ پڑھ رہے تھے. فقیر دروازے پہ بیٹھ گیا, نماز ہو گئی, اس کے بعد ہارون رشید مانگ رہے. بڑی دیر ہوئی, فقیر نے کہا بھائی نماز تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, اتنی لمبی نماز بادشاہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو دربان نے کہا دیکھ نہیں رہے, مانگ رہا ہے. وہ کہا کس سے؟ کہا اللہ سے. کہا میں ہی بے وقوف ہوں جس سے مانگنے آیا ہوں, میں ہی بے وقوف. ایک اللہ والے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ بیٹی کی شادی, کچھ حاجت اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں عطا فرما. واقعتاً ہم لوگوں نے اللہ کو دوست نہیں بنایا. یہ بالکل میں آپ کو یہ شکایت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا, ہائے تو نے میری قدر نہ جانی, میں نے سب کچھ دیا تو نے مجھے نہیں پہچانا. یہ شکایت تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہے ہم لوگوں سے. ہاں, ہم لوگ بھی شکایت کی لسٹ لے کے پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی شکایت رکھ دی. میری بھی ایک شکایت ہے تم سے, میرا سب کچھ کھاتے رہے لیکن مجھے نہیں یاد کیا تم نے. یاد نہیں, شفا میں نے دی, کہا یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے. بتاؤ یہ غداری ہے کہ نہیں؟ ہائے تو نے میری قدر نہ جانی. ایک بزرگ دعا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں بیان کر رہے تھے. بغل میں ایک مالدار شہزادہ, ایک نوجوان لڑکا, اس نے دعائیں سن لی. وہ جانتا تھا کہ بڑے اللہ والے. سن لی تو جب فارغ ہو گئے وہ دعا سے, تو نوجوان نے کہا حضرت کچھ خدمت مجھے بھی حکم فرمائیں, میں آپ کی کچھ خدمت کروں. مخلص نوجوان تھا, میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیروں سے بولنے میں شرم آ رہی ہے. وہ نوجوان دیندار تو باہر جا کے کھڑا ہو گیا. کہا جب باہر نکلیں گے تب بات کروں گا. باہر کھڑے ہو گئے. بہت دیر کے بعد حضرت باہر نکلے. نوجوان نے کہا حضرت خدمت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ایک سے بول چکا ہوں, دوسرے سے بولنے میں شرم آ رہی ہے. معلوم ہو جائے کہ سیٹ بیٹھے ہوئے مجلس میں تو دعا بھی لمبی ہو جاتی ہے. کیا مکاری ہے, کیا مکاری ہے. اس ملک میں ہم نے سب کچھ کیا, اپنا تعارف کرایا, اپنے پیر کا تعارف کرایا, اپنی جماعت کا تعارف کرایا, اپنے ادارے کا تعارف کرایا, اپنے انجمن کا تعارف کرایا, اپنے استاذ کا تعارف کرایا, اپنے مدرسے کا تعارف کرایا. ظالموں, اگر کچھ نہیں کیا تو اپنے ایک اللہ کا تعارف نہیں کرایا, اللہ کے دین کا تعارف نہیں کرایا کہ اللہ کا دین کتنا عظیم ہے, کتنا عظیم ہے. اس ملک میں جو ہمارے کروڑوں بھائی بہن ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ, اگر قیامت کے دن کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت ہیں, مگر یہ جو امت خیر تھی انہوں نے کبھی ہم پر توجہ نہیں دی, اور ہم 1 2 3 4 5 6 7 کرتے 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 3 کروڑ خدا تک پہنچ گئے, مگر ایک خدا کو ماننے والے کو کبھی غیرت نہیں آئی کہ میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر مجھے دین کی باتیں بتا دے. ایک تو یہ پس منظر ہے. اگر ہم لوگوں نے دیانتداری اختیار نہ کی, میں اہل مدارس سے بہت گزارش کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اگر دیانتداری ہم لوگوں نے اختیار نہ کی, دینداری دیانتداری کے بغیر مکمل نہیں ہے. نماز معاملات کی درستگی کے ساتھ نماز مقبول و محبوب نہیں ہے, چاہے جتنی تہجد پڑھ لیں. دینداری اسی وقت معتبر ہے جب دیانتداری ہمارے اندر ہو. اور دیانتداری کسے کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا آخری وقت تھا, نزا کی کیفیت چل رہی تھی. کسی صاحب نے منی آرڈر بھیجا 500 روپے اس زمانے میں, اور پہلے منی آرڈر فارم جو آتے تھے نا تو اس کے نیچے 2 لائن لکھنے کی جگہ رہتی تھی جس میں کچھ میسج پیغام لکھ سکتے تھے. ڈاک کے ذریعے سے آیا, حضرت غشی میں تھے, جب ہوش آیا تو آپ لوگوں سے پوچھتے تھے بھائی کوئی آئے ہیں, کوئی گفتگو ہے, کوئی خط تو نہیں آیا.
تو خادموں نے کہا کہ حضرت ایک منی آرڈر آیا ہے۔ اچھا، کچھ لکھا بھی ہے؟ کہا حضرت اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آپ کو اجازت ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ بظاہر تو یہ بات بہت مناسب معلوم ہو رہی ہے، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ منی آرڈر بھیجنے والے کو یہ لکھ کر پیسہ واپس کر دیجئے کہ آپ کی بات واضح نہیں، مبہم ہے، آپ نے مجھے بھیجا تو پھر خرچ کرنے کی شرط کیوں لگا دی کہ آپ جہاں چاہیں؟ فرمایا کہ یہ بات واضح نہیں ہے، لہٰذا یہ مال مشکوک ہے، یہ واپس کر دیجئے۔ حضرت نے منی آرڈر واپس کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی روح نکل گئی۔ آج ہم لوگ، خیر آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، اگر شراب کا ٹھیکہ چلانے والا بھی مدرسے کو چندہ دے تو لینے کے لیے پورے طور پہ تیار رہتے ہیں۔ کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، آپ کی شراب کے ٹھیکے کے پیسے کو میں صحیح جگہ لگا دوں گا، میں مولوی ہوں، طریقہ مجھے معلوم ہے۔ اگر مرڈر کرنے والے کو وکیل چھڑا سکتا ہے تو ہم سود کا پیسہ ٹھکانے نہیں لگا سکتے؟ تو میں مولوی کیسا لگا دیں گے؟ جوا کھیلنے والا، بدکار سے بدکار، اگر وہ پیسہ دینے پر آ جائے تو ہم اسے شیخ طریقت ثابت کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تعینات ہمارے اندر آنی چاہیے، خوشحالی اللہ سے خوب مانگیے اور اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے برکت والا مال مانگیے، اللہ سے خیر والی دولت مانگیے، اور یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مولوی کو مالدار بنا دے تاکہ امت کے کاندھے سے چندے کا بوجھ اتر جائے، تجارت آ جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا خوشحال بننا، آپ کا مالدار بننا، اللہ آپ کو گاڑی دے، اچھے کپڑے دے، اچھے موبائل دے، اچھی زندگی دے، آپ کی بیوی بچے اچھے رہیں، الحمدللہ، اس کی تمنا کس کو نہیں ہے؟ یہ تمنا کرنا غلط نہیں ہے، تمنا ضرور کریں، مگر یاد رکھیں اپنے اندر دیانتداری کو ہم پیدا کریں اور راتوں میں رونے والی جماعت، مبارک جماعتوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے۔ ایک بات اور عرض کروں، ہمت چاہیے کہنے کی آپ بزرگوں کے سامنے، ہر گناہ اثر رکھتا ہے اور ہر نیکی اثر رکھتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کر دے، کون ہے اسے ٹوکنے والا؟ لیکن عزیزان ملت، ضابطے کی بات عرض کروں، آج کل ہم سب کے پاس موبائل ہے، کوئی بری بات نہیں، میں بھی موبائل رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، ضرورت کی چیز ہے اور بہت اچھی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ آج کل تو اگر کچھ خریداری بھی کرنی ہو تو موبائل کے ذریعے سے پیمنٹ کر دیتے ہیں، سہولت ہے، فلائٹ کی ٹکٹ اس میں رہتے ہیں، ہوٹل بکنگ رہتی ہے، کہیں جانا ہے، گاڑی ٹیکسی وغیرہ بک کرنی ہے، کھانا پینا، ساری سہولتیں آ گئی ہیں، اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بلا شبہ۔ اور اچھے سے اچھا موبائل، ایسا نہیں کہ صاحب اینڈرائڈ موبائل نہیں رکھنا چاہیے، نہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھیں، ہم بھی رکھتے، آپ بھی رکھتے اور سارے لوگ رکھتے۔ بھائی کچھ بزرگ لوگ ہیں نہیں رکھتے، ان کے بیٹے تو رکھتے، ان کے خادم تو رکھتے۔ تو یہ کہ موبائل نہ رکھنا یہ تقوی کی علامت ہے، معاف کیجئے گا، یہ ڈھونگ ہے۔ ہاں کسی کو چلانا نہیں آتا، وہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں صاحب مجھے چلانا نہیں آتا، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موبائل نہیں چلا پاتے، ان کے بچے چلا لیتے، یہ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہے، لیکن فی نفسہ ہی غلط چیز ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو آئی کہ مدرسے کے طلبہ کے پاس موبائل پکڑی گئی، موبائل پکڑا گیا، تو ٹھیک ہے مدرسے میں منع ہوتا ہے کہ موبائل نہ رکھیں، بالکل معقول بات ہے، تاکہ آپ پڑھائی لکھائی کرتے رہیں، آپ کی توجہ پڑھائی میں رہے، بالکل میں اس سختی کو صحیح مانتا ہوں۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب محتمی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے طلبہ کو جمع کیا اور موبائل کی نحوست پر اور موبائل کے کنفرم جہنمی ہونے پر، کنفرم جہنمی اور موبائل کے کافر و مشرک ہونے پر انہوں نے ایسا شاندار خطاب کیا کہ طلبہ رونے لگے اور سب نے اپنے اپنے جیب سے موبائل نکالا۔ یہ پکی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، اور اس پر کیروسین تیل چھٹے گئے، اس میں آگ لگائی گئی، اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ ویڈیو کس سے بنائی گئی؟ وہ 1 بج گیا تھا نا، وہ 1 بج گیا تھا نا،
وہ ضرور ان محتمی صاحب کے بیٹے کا ہوگا. یہ ڈھونگ نہیں ہے، یہ ڈھونگ نہیں ہے، یہ تقوی فروشی نہیں ہے. ارے بھائی آپ نصیحت کرتے ان کے موبائل ان کے پیرنٹس کو واپس کر دیتے یا اپنے پاس جمع کر لیتے، بیٹو جب جاؤ گے تو دے دوں گا. ہر چیز کا سلوشن ہے نا، سلوشن. اس کی ویڈیو وائرل کی گئی کہ ہمارے اتنا تقوی ہے کہ بچے موبائل جلا رہے ہیں، اور اسی تقوی کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے. آپ بتائیے کتنا تضاد ہے، یہ کتنی تضاد ہے آپس میں. موبائل کا استعمال ضروری ہے. آپ حضرات مفتیان کرام اس کے جواز کو زیادہ سمجھتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل احتیاط کے ساتھ رکھیے کہ اللہ اس کے ظاہر و باطن کے فتنوں سے محفوظ رکھے. کیونکہ ہم جیسے لوگ زیادہ تر دینی مجلسوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، مسجدوں میں ہوتے ہیں یا مسجدوں کے کمرے میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا تعلق پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھانے سے ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل کے اسکرین کی وجہ کر ہماری آنکھیں گندی رہ جائیں. اس مصلے پہ رحم کیجئے جس مصلے پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ رحم کیجئے، اس پہ رحم کیجئے. ان کتابوں پہ رحم کیجئے جو طلبہ کو ہم پڑھا رہے ہیں. ہمارے اساتذہ 35 سال ایک کتاب کو پڑھاتے تھے، پھر بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا حرام سمجھتے تھے. ہاں الحمدللہ مجھے ایسے اساتذہ نصیب ہوئے ہیں الحمدللہ. میرے استاذ محترم اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. مجھے ایک دن واقعی سر میں درد تھا تو میں نے حضرت سے چھٹی لی درسگاہ سے کہ مجھے واقعی بہت درد، مجھے مائیگرین کا کبھی کبھی درد اٹھتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ شفا عطا فرمائے. تو وہ درد بڑا بے درد ہوتا ہے، بڑا بے درد ہوتا ہے مائیگرین کا، پھر آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا. تو بعض دفعہ میں 8 گھنٹے درد میں چھٹ پٹایا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے شفا دی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس سے بھی درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ. اور میں تدبیر بھی کر رہا ہوں، علاج بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں. تو درد ہوا تو میں نے استاذ محترم سے کہا کہ مجھے بہت شدید درد ہے. حضرت نے بھروسہ کیا مجھ پر، نہیں سچ بول رہا ہے، کیونکہ مدرسے کے لڑکوں کو نا بخار نہیں ہوتا ہے کیونکہ پکڑا جاتا ہے، تو یا تو پیٹ میں درد ہوگا یا سر میں درد ہوگا اور وہ پتہ نہیں چلتا ہے. تو مجھے جب سر میں درد ہوا تو مجھے شرم آ رہی تھی بتانے میں کہ میں کیسے بتاؤں گا کہ میرے سر میں درد ہے. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹے آپ جائیں. میں لیٹا ہوا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا نیند میں ہوں، درد میں کچھ تخفیف ہو رہی تھی. دیکھا کہ کوئی سر دبا رہے ہیں، تو میں نے اٹھ کر دیکھا، میں سمجھا کوئی ساتھی وغیرہ ہوں گے میرے. میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے استاذ محترم درس سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آئے اور میرے سر کو دبا رہے تھے. تو میں شرما گیا. میں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں آپ کا ابو نہیں ہوں، اگر آپ کے ابو ہوتے تو دباتے نا، آپ بھی میرے بیٹے. جب استاذ ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایسے استاذوں کے لیے بغیر ایصال ثواب کیے ہوئے رات میں سونے میں غیرت آتی ہے کہ کوئی رات ایسی نہ چھوٹ جائے کہ میں اپنے استاذ کو کچھ ایصال ثواب نہ کروں. اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں، شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. چاہے جتنی مشغولیت رہے، اپنی جگہ پہ ہے مشغولیت، ہم ایسے استاد بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے شاگرد کی تمنا نہ کیجئے، پہلے ایسے استاد بننے کی فکر کیجئے، ہے نا؟ استاد بننے کی فکر کریں. تو جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ نحوست آج دیکھیے کہ بغیر مطالعے کے ہمارے اکابرین حرام سمجھتے تھے کہ نہیں پڑھانا. بتائیے آپ حضرات بڑے علماء موجود ہیں، ایک زمانے تک یہ بات رہی کہ نہیں رہی. ایسے ایسے شیخ الحدیث کو جانتا ہوں درس بخاری میں جنہوں نے 15 دن تک کتاب دکھائی نہیں. رات میں جلسہ صبح میں سبق، رات میں جلسہ صبح میں سبق. کہتے نہیں میں بالکل اپڈیٹ ہوں. بھائی اس عظیم رواج کو اور متبرک رواج کو بند مت کرو، اپنے آپ کو قابل مت سمجھو، محتاج سمجھ کر مطالعہ کیا کرو. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اساتذہ سے سنا کہ 35 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں، روزانہ نئی بات اللہ عطا فرماتے، روزانہ نئی بات اللہ عطا فرماتے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اپنے آپ کو قابل سمجھنا کہ میں فارغ ہوں،
اس لفظ نے ہم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ میں فارغ ہوں. میں کہتا ہوں ہم لوگ فارغ نہیں ہیں، ہم لوگ موت تک مشغول ہیں انشاءاللہ. پڑھنے کی عادت ڈالیے، گرچہ کے مطالعے میں، مطالعے کی عادت میں تدریجاً کمی آ رہی ہے. اس کی وجہ موبائل ہے، کمی آ رہی ہے. میں خود بھی کہیں کہیں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ پی ڈی ایف کی کتابیں پڑھنے لگتا ہوں، حالانکہ مجھے برا لگتا ہے، لیکن چونکہ کتابیں لے کر سفر کرنا ذرا ایک دشوار معاملہ ہے. لیکن اللہ مجھے توفیق دیتے تو میں اپنے مقام پر الحمدللہ گھنٹوں آج بھی مطالعہ کرتا ہوں، کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سلوک و معرفت کی، اللہ سے ڈرنے کی اور امت کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ضرور مطالعہ کیا کریں. اس لیے کہ علماء کا حسن سلوک ہی امت کے افراد کو دین کے قریب لا سکتا ہے. حسن سلوک. آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ علماء اور عوام میں خلیج پیدا ہو رہی ہے، دوریاں آ رہی ہیں. اس دوریوں کی جو بہت ساری وجہ ہے، اس میں ایک تنہائی کا گناہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اہل دل اس بات کو محسوس کریں گے کہ عوام کے دور ہونے کی جو بہت بڑی کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ علماء کے تنہائی کے گناہ ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور تنہائی کے گناہ کی وجہ سب سے بڑی وجہ موبائل بن گئی. تو موبائل کو ہم ضرور استعمال کریں، مگر موبائل کو اپنے قابو میں رکھیں، خود کو اس کے قابو میں نہ لے جائیں. کام مشکل ہے، اللہ کی توفیق سے کر لیں تو بڑا اعزاز ہوگا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ثواب ملے گا. محی السنہ علیہ الرحمہ ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں رکھ کر آپ سے دعائیں لے لوں. فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا ہم فارغ ہیں بالکل، اور پہلے ایک واقعہ سن لیجیے. مکہ المکرمہ میں قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے خلفاء میں رہے. اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے حضرت مجھ پہ. تو مکہ المکرمہ میں میں بھی پیچھے پیچھے چلتا تو کچھ مل جائے گا، ظاہر ہے انہی بزرگوں کی جوتیوں کو دیکھ کر ہی تو کچھ ملتا ہے. کفر نے کیا سمجھا ہے، ظلم نے کیا جانا ہے. کفر نے کیا سمجھا ہے، ظلم نے کیا جانا ہے. اللہ کے بندوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے. مکے میں حضرت کی ایک مجلس چل رہی تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی. میری تو اوقات ٹھکانے آ گئی اس دن، اوقات ٹھکانے آ گئی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنے اصلاحی تعلق کی نسبتوں کو بھی اس وقت تک ظاہر نہ کرو جب تک کہ خود اہل نہ بن جاؤ، ورنہ یہ بھی کبر ہے. میرا تعلق تو فلاں سے ہے، ہاں مجھے فلاں نے خلافت دی ہے. بھائی یہ ان کا حسن ظن تھا کہ انہوں نے خلافت دے دی ہے. اگر میری حقیقت معلوم ہو جائے تو گھر کی غلامی بھی نہ دے. یہ حسن ظن ہے. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. یہ تو حسن ظن ہے کہ خلافت دے دی، مگر اب خلافت کی مارکیٹنگ ہوگی، اخباروں میں مبارکبادیاں چھپائی جا رہی ہیں، اخباروں میں مبارکبادیاں شائع ہو رہی ہیں، حضرت کو خلافت مل گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ جیسے ریڈی میڈ نبوت مل گئی ہے. ارے بھائی ہم ہوش میں رہیں، کیا ہو رہا ہے ہمیں، کہاں کہ کس کس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم. عزیزان ملت، جب تک آدمی اہل نہ بن جائے اپنی نسبتوں کا بھی اظہار نہ کرے، نسبتوں کے اظہار میں بھی محتاط رہے. عزیزان ملت، بزرگوں سے تعلق. تو حضرت محی السنہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر بار بار اس لیے کریں. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس کنویں سے پانی نکالا جائے اور اس میں اگر پانی نہ آئے کہیں سے تو ایک وقت آئے گا کہ پانی ختم ہو جائے گا اور کیچڑ نکلنی شروع ہوگی. جس عالم کا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے اس کے بیان میں نور نہیں ہے. حضرت تھانوی نے تو سننے سے بھی منع فرمایا ایسے لوگوں کا بیان بھی مت سنا کرو. میں نے اس دور میں نے ابو الفیض فیضی کی بات کی نا آپ سے تاریخ میں اس دور میں بھی صحابہ کے ایسے ایسے گستاخوں کو جانتا ہوں جو فصاحت و بلاغت کی چادر تلے غلاظت لیے گھومتے ہیں.
غلاظت لیے گھومتے ہیں، جن کی نظروں میں حضرت ابو ہریرہ مشکوک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچیے کیسی ذلت ہے، کیسی رسوائی ہے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ حضرت محی السنہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اپنا بڑا کسی کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہم بچ سکیں، ورنہ شیطان تو ہر وقت عقابی نگاہ ڈالے ہوئے کس کو چکنا ہے۔ اچھا، دینداروں کو وہ شراب پلا کر تباہ نہیں کرتا ہے، چغلی کروا کے تباہ کرتا ہے۔ دینداروں کو سود کھلا کر برباد نہیں کرتا ہے، بدنظری کروا کے برباد کرتا ہے۔ اور آج کل تو بدنظری کے لیے کسی سڑک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بند کمرے میں ایک موبائل ہی کافی ہے، کافی ہے۔ جس نے اپنے موبائل کو قابو میں پا لیا وہ اس دور کا غوث و قطب بن جائے گا انشاءاللہ، کمرے میں بیٹھا بیٹھا۔ تو حضرت محی السنہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی، آپ لوگوں کو بھی بات اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آئل ٹینکر دیکھا ہے جو گاڑی میں تیل لے کر جاتے ہیں؟ یہ گاڑی ہوتی ہے جو تیل لے کر جاتی ہے پیٹرول پمپ پہ آئل فل کرنے کے لیے۔ تو آئل ٹینکر کے ٹینکی میں لاکھوں لیٹر تیل ہوتے ہی نہیں ہوتے، لاکھوں لیٹر۔ لیکن وہ ٹینکر بھی اپنی ٹینکی میں تیل لینے کے لیے کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑا رہتا ہے نا؟ اسے جب اپنے تیل کی ضرورت پڑتی تب کیا کرتا ہے؟ اپنے پیٹ سے تیل نکالتا ہے یا کسی پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے؟ اب اس سے کہے کہ ارے اللہ کے بندے کیسا ناشکرا ہے تو، تیرے پیٹ پہ لاکھوں لیٹر کی تیل ہے، اس کو چھوڑ کر تو 500 لیٹر تیل لینے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے ہاں، اس ضابطے کے تحت تیل لینے کے لیے میں بھی محتاج ہوں۔ تو جو لوگ تقوی، پرہیزگاری، علم سمندر اور مریدوں کا بوجھ لے کر پیٹ پر چل رہے ہیں اور شیخ کامل و فاضل بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کسی ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے قلندر سے تعلق رکھا کرے، جہاں جائیں تو یہ نہ کہے آئیے علامہ بیٹھیے، بلکہ پہنچے تو کہے آگے چلو جھاڑو لگاؤ۔ عقل ٹھکانے لگ جائے گی ہماری۔ علامہ سلیمان ندوی جیسا عالم ہندوستان صدیوں میں دیکھتا ہے۔ حضرت تھانوی کے پاس پہنچے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور فرمایا حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، میں کیا کروں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا علامہ خود کو مٹا دیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ وقت کی نگاہوں نے دیکھا کہ اندر مجلس حضرت تھانوی کی چل رہی ہے، باہر جو چپلیں سیدھی کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، علامہ سلیمان ندوی تھے۔ خود کو مٹانا سیکھیں۔ اچھا پہننا بالکل اچھی چیز ہے، اللہ نے دیا، اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنیے، مگر کپڑا پہن کر بیوی کو باہوں میں لے کر ماڈلنگ مت کیجیے، جن سے لوگوں نے تقریباً کئی کروڑ قرض لے رکھے تھے، کئی کروڑ۔ وہ عالم فاضل نہیں، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی نوازے، آمین۔ میں نے پڑھا کہ وہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک مقروض آدمی ان کے بغل میں کھڑا ہو کر پھر شرم سے پیچھے آ گیا کہ کیسے ان کے پاس نماز پڑھوں گا، میں تو ان کا قرض دار ہوں، ادا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن وہ آدمی اللہ کا بندہ، وہ تاجر، نماز کے بعد بھائی کے پاس آیا، کہا کہ آپ کیوں ہٹ گئے؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کہا کہ ارے مال میرے اور آپ کے بیچ میں ہے۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کیا آپ کا قرضہ بھی معاف کرتا ہوں، اور 4-5 کروڑ جو قرض تھے ساروں کو معاف کر دیا انہوں نے، ساروں کو معاف کر دیا انہوں نے۔ اللہ کے ایسے بندے بھی، اللہ کے ایسے بندے بھی۔ وہ تہجد گزار وہ آدمی ہے کہ نہیں مجھے یہ پتہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ جنتی ضرور ہے، وہ کنفرم انشاءاللہ جنتی ہے، جو آدمی دوسروں کی آبرو رکھ لے۔ تو ایسا مسلمان ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کی عزت رکھ لے، جو شکوے شکایت نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کو ایسا بنا دے۔ مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے 10 منٹ تاخیر ہوتی، وہ 10 منٹ بھی شکوے شکایت کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو سنا ہے کہ مسجدوں میں پیاز کھا کر نہیں آنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر پیاز سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جو جائز ہے پیاز کھانا، تو جھوٹ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے والوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری مسجدیں فرشتوں سے خالی ہیں، فرشتے آتے ہی نہیں ہوں گے۔ حالات یہ، فرشتے آتے ہی نہیں ہوں گے، کہاں چلے گئے ہم؟ ہماری ایمانداری کہاں چلی گئی؟ ہم بڑے ایماندار بنتے ہیں، ہماری ایمانداری کا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں اگر کولر ہو تو کولر پہ گلاس کو بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔
یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اس 70-75 سالوں میں ہم اپنے لوگوں کا مزاج تیار نہیں کر سکے۔ اس 70-75 سالوں میں ہم جلسے کرتے بھی بولنے اور سننے والوں کو ایمانداری کا درس نہ دے سکے، اپنی اولادوں کو یہ بتا نہ سکے کہ بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے، سمجھا نہ سکے۔ کہتے اس ملک کے حالات کیوں خراب ہیں؟ اس ملک کے حالات عام مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے خراب نہیں، خواص کی بد کرداری کی وجہ سے خراب ہے۔ اللہ نہ کرے اس ملک میں اگر کبھی اس سے بدتر حالات آئے تو اس کے ذمہ دار عام مسلمان نہیں بلکہ علماء کی جماعت ہوگی، علماء کی جماعت ہوگی اس کے ذمہ دار۔ آئیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور راتوں میں رونے والے بنے انشاءاللہ، عوام کے لیے دعا کریں۔ یہ عوام آج بھی بھروسہ رکھتی ہے گرچہ کہ اس میں کمی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک بنا دے۔ آپ کی دعائیں مجھے بھی مل جائیں تاکہ مجھ جیسا بھٹیارہ بھی کچھ اچھا انسان بن جائے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام اور اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، پوری امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان مرد و عورت، بچے اور بچوں کو اللہ تعالی عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد افضل صلواتک عدد معلوماتک وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واحفادہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔